بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 14 جولائی 1948 کا دن تھا جب اس وقت کے گورنر جنرل قائد اعظم کو ان کی عدالت کے پیش نظر کوٹا سے زیارت منتقل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ فقط 60 دن زندہ رہے اور 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ پراسرار کہانی آج تک حل نہیں ہو سکی کہ قائد اعظم کو شدید بیماری کے عالم میں کوٹا سے زیارت منتقل ہونے کا مشورہ کس نے دیا تھا۔ زیارت پہنچنے کے ایک ہفتے کے اندر ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ ان کی زندگی میں پہلی مرتبہ ان کی صحت خود ان کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی۔ اب تک ان کا خیال تھا کہ وہ صحت کو اپنی مرضی کے تابع رکھ سکتے ہیں، مگر 21 جولائی 1948 کو جب انہیں زیارت پہنچے ہوئے فقط ایک ہفتہ گزرا تھا، انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اب انہیں صحت کے سلسلے میں زیادہ خطرات مول نہیں لینے چاہیے، اور یہ کہ اب انہیں واقعی اچھے طبی مشورے اور توجہ کی ضرورت ہے۔ جب ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کو بتایا کہ انہیں تبدک کا مرض لاحق ہے تو جناح نے جواب دیا، ڈاکٹر یہ تو میں 12 برس سے جانتا ہوں۔ میں نے اپنے مرض کو صرف اس لیے ظاہر نہیں کیا تھا کہ ہندو میری موت کا انتظار نہ کریں۔ اگر اپریل 1947 میں ماؤنٹ بیٹن، جواہر لال نہرو یا مہاتما گاندھی میں سے کسی کو بھی اس غیر معمولی راز کا علم ہو جاتا جو بمبئی کے ایک مشہور طبیب ڈاکٹر JAL ٹیپل کے دفتر کی تجویری میں انتہائی حفاظت سے رکھا ہوا تھا، تو شاید ہندوستان کی کبھی تقسیم نہ ہوتا، آج ایشیا کی تاریخ کا دہارا کسی اور رخ بہ رہا ہوتا۔ یہ وہ راز تھا جس سے برطانوی سیکرٹ سروس بھی آشنا تھی۔ یہ راز جناح کے پھیپھڑوں کی ایک ایکس-رے فلم تھی جس میں بانی پاکستان کے پھیپھڑوں پر ٹیبل ٹینس کی گیند کے برابر 2 بڑے بڑے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ ہر دھبے کے گرد ایک بالا سا تھا جس سے یہ بالکل ظاہر ہو جاتا تھا کہ تبدک کا مرض جناح کے پھیپھڑوں پر کس قدر جارحانہ انداز میں حملہ آور ہو چکا ہے۔ ماؤنٹ بیٹن نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ساری طاقت جناح کے ہاتھ میں تھی۔ اگر کسی نے مجھے بتایا ہوتا کہ وہ بہت کم عرصے میں ہی فوت ہو جائیں گے تو میں ہندوستان کو کبھی تقسیم نہ ہونے دیتا۔ 11 ستمبر 1948 کو جناح کو اسٹریچر پر ڈال کر ان کے وائکنگ طیارے تک پہنچا دیا گیا۔ جب انہیں طیارے تک لے جایا جا رہا تھا تو عملے نے انہیں سلامی دی اور پھر سب سے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جناح نے انتہائی نزاکت کے باوجود فوراً ہی ان کا جواب دیا۔ ان کے ہاتھ کی جنبش سے محسوس ہوتا تھا کہ انہیں بستر مرگ پر بھی نظم و ضبط کے تقاضوں کا مکمل احساس تھا۔ کوٹا سے کراچی تک کا سفر 2 گھنٹے میں طے ہوا اور اس دوران جناح بڑے بے چین تھے۔ انہیں بار بار آکسیجن دی جاتی رہی۔ یہ فرض کبھی فاطمہ جناح اور کبھی ڈاکٹر الہی بخش ادا کرتے رہے۔ طیارہ جناح کو لے کر سپہر 4:15 بجے ماڑی پور کے ایئرپورٹ پر اترا اور گورنر جنرل کے اسٹاف نے انہیں اسٹریچر پر ڈال کر فوجی ایمبولینس میں منتقل کیا۔ جناح کی ایمبولینس نے ابھی فقط 4 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اس کا انجن پٹرول ختم ہونے کے باعث ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا اور اسی کے ساتھ ایمبولینس کے پیچھے پیچھے آنے والی کاریں، سامان بردار ٹرک اور دوسری گاڑیاں بھی رک گئیں۔ قائد کی حالت اس وقت قابل نہیں تھی کہ راستے میں بلا وجہ ایک لمحہ بھی ضائع کیا جاتا۔ ڈرائیور 20 منٹ تک انجن کو ٹھیک کرنے فاطمہ جناح باری باری انہیں گتے کے ایک ٹکڑے سے پنکھا جلتی رہی۔ ہر لمحہ بڑی اذیت میں گزر رہا تھا۔ اس موقع پر امر انتہا تعجب خیز ہے کہ دارالحکومت میں کسی نے یہ جاننے کی زحمت بھی نہ کی کہ جناح 4:15 بجے ایئرپورٹ پر اترنے کے باوجود ابھی تک گورنر جنرل ہاؤس کیوں نہیں پہنچے، ان کا قافلہ کہاں ہے اور ان کی طبیعت کیسی ہے۔ خدا کر کے کرنل نولز اور ڈاکٹر مستری ایک دوسری ایمبولینس لے کر واپس آئے۔ جناح کو اسٹریچر پر ڈال کر اس ایمبولینس میں منتقل کیا گیا اور یوں شام 6:10 پر وہ گورنر جنرل ہاؤس پہنچے۔
پورٹ سے رہائش گاہ تک کا 9 میل کا فاصلہ جو زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ میں طے ہو جانا چاہیے تھا تقریباً 2 گھنٹے میں طے ہوا، یعنی 2 گھنٹے کوئٹہ سے کراچی تک اور 2 گھنٹے ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس تک۔ گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے کے بعد جناب فقط 4.25 گھنٹے زندہ رہے اور اس دوران وہ تقریباً غنودگی کے عالم میں رہے۔ ڈاکٹروں نے انہیں طاقت کا ایک انجیکشن لگایا اور ڈاکٹر الہی بخش کے بقول جب انہوں نے ہوش میں آنے پر جناب سے کہا کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے تو انہوں نے آہستگی سے کہا، نہیں، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ ڈاکٹر الہی بخش کے مطابق یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے آخری الفاظ تھے۔ ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے لکھا ہے کہ جناح کے آخری الفاظ اللہ پاکستان تھے، جبکہ فاطمہ جناح مائی برادر میں لکھتی ہیں، خلیل نیند کے بعد ابھی آنکھیں کھولیں، سر اور آنکھوں سے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے ساتھ بات کرنے کی آخری کوشش کی اور ان کے لبوں سے سرگوشی کے عالم میں نکلا، فاتح، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر ان کا سر دائیں جانب کو آہستگی سے ڈھلک گیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ناظرین، ہماری اس کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ضرور کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ اللہ حافظ۔